دوسرے نمبر پر پوچھنے والے آدمی کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. وہ بھی ایسے شخص کے پاس جائے جس شخص سے اس کو صحیح شریعت کے مطابق جواب ملے، ورنہ وہ بھی دودھ سے دھویا ہوا نہیں ہے. بعضوں نے اس حدیث شریف کا ترجمہ یوں کیا ہے، میں نے ابھی جو روایت سنائی، من افتى بغیر علم فانما اسمہ علی من افتاہ، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے بعضوں نے کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس کا گناہ اس آدمی کے سر جس کو فتویٰ دیا گیا، یعنی پوچھنے والے پر. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو پلیٹ فارم نہیں نظر آیا، تم اپنے دل کے چونچلوں کو پورا کرنے اور سہولت ڈھونڈنے کے لیے صحیح پرسن جو تھا اس کے پاس نہیں گئے، اور جو اسٹڈی سے حاصل کیا ہوا تھا اس کے پاس چلے گیا. اس کا گناہ، اس حدیث کا دوسرا ترجمہ، اس کا گناہ پوچھنے والے پر. تم نے غلط ایڈریس اختیار کیا. ایک لطیفہ ہے، بے تکی بات ہے، لیکن اس میں ہمارے اس معاملے کے لیے بہت بڑا سبق ہے. چھوٹے تھے تو پھر بنیے کی دکان کے اوپر جا کر اس کو چڑھانے کے لیے پوچھتے تھے مچھلی ملے گی، وہ خوب گالیاں دیتا تھا. آپ بتائیے، آپ کو مچھلی چاہیے ہے تو اس کے لیے بازار الگ ہے. آپ اس غلط ایڈریس پر گئے، مجرم وہ نہیں ہے کہ مچھلی کیوں نہیں رکھتا، آپ ہیں کہ وہاں کیوں نہیں ڈھونڈی جہاں آپ کو پانا چاہیے تھا. بس ویسی ہی کچھ شکل یہاں ہے کہ ایک آدمی کے پاس میری سہولت کی الٹپ چیز مل جاتی ہے، چاہے حق سے کتنی ہم آہنگ ہو نہ ہو، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. بس میں پوچھ لوں، کوئی بھی راستے میں دارالفتہ کا بینر ملا، جا کے میں نے پوچھ لیا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ میری شریعت کے حوالے سے میرے جسم سے زیادہ میں الرٹ رہوں. یہ افراتفری چل رہی ہے میرے بھائیوں. اس وجہ سے میں آپ کو اس کی اہمیت، اس کی سنگینی دکھانا چاہتا ہوں. اور اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ پہلے تو کم سے کم وہ ڈاکٹر صاحب زیرو ہوا بھی کرتے تھے، اب تو حضرت گوگل کو فتویٰ پوچھا جا رہا ہے. اور اس سے زیادہ نیا ورژن آ گیا ہے شیخ المشائخ اے آئی. سچ ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس کے اوپر. گوگل پر اللہ بلا جتنے بھی فتوے ہیں سب رکھ دیے گئے ہوتے ہیں. اب آدمی رکھے اپنا سوال تو اس کو 5-10 میں سے جو بھی ہے چیوز کرنا ہے آپ کو دے دے گا. اس کو کیا پتا آپ کی ذاتی سچویشن کیا ہے کیا نہیں ہے. ایسا مسلمانوں کا ایک ٹولہ کر رہا ہے. میں ان کو جمعیت نہیں کہوں گا، یہ ٹولہ کہا جاوے گا، جنہوں نے اپنے آپ کی چھاتی میں خنجر گھونپا، اپنی روح کو زخمی کیا. ان کو کیوں اکرام سے ہم پکاریں؟ یہ ٹولہ ہے مسلمانوں کا. اے آئی سے فتویٰ پوچھنا جس کو الف کا نام بھلا معلوم نہیں، یہ مذاق ہے. میں تو سمجھتا ہوں شریعت سے. آپ نے کبھی، اللہ نہ کرے بیمار، کینسر زدہ آدمی نے کبھی بھی اے آئی سے پوچھ کر اپنے کینسر کی دوائی کی؟ وہاں تو آپ اسپیشل سے اسپیشل اور ملٹی اسپیشل کسی شخص کو ڈبل ٹریپل فیس چکا کر 5 جگہ چیک اپ کرنے کے بعد اپنے جسم کے سلسلے میں کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں. کیوں؟ میرا جسم بڑا ہو گیا اور میری روح اور میرا ایمان ڈاؤن ہو گیا. جو میں ایمان کے بارے میں تو غیر محتاط اور اپنے جسم کے بارے میں سب سے زیادہ الرٹ. وہاں کوئی نہیں کرتا ایسا. آپ دیکھ لیجئے، راستہ چلتا کسی آدمی نے آپ کو کہہ دیا ہو کہ آپ کے کینسر میں یہ کیپسول بہت اچھی ہے، آپ لے کر پینا شروع کر دیں. لیکن دین کے بارے میں کہیں سے بھی کوئی کلپ مل گئی، کہیں سے بھی کوئی چیز حاصل ہو گئی، انسان اس کو آمنا سلمنا کہہ کر اپنانے لگتا ہے. اگر یہ کیپسول میرے جسم کو خراب کرے گی تو یہ برا مشورہ، برا فتویٰ میری روح کو گھائل نہیں کرے. میرے بھائیوں، یہ کیا ہو رہا ہمارے درمیان؟ کیوں میں اے آئی سے پوچھوں؟ وہ ہوتا کون ہے؟ ڈاکٹروں کے یہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر سرجری کرانے کے لیے جائیں گے تو پہلے 5 پلیٹ فارم کے اوپر آپ کا مختلف چیک اپ ہوگا. شوگر، پریشر، پیشاب،
خون، اور جس جگہ وہ مرض ہے اس کا سونوگرافی یا ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین جو بھی ہوگا، یہ مراحل سے کیوں گزار رہے ہیں کہ بھائی مرض طے ہے لیکن بدن کی سچویشن جدا ہے. کسی کو شوگر ہے، کسی کو پریشر ہے، کسی انسان کے خون کے اندر ہیموگلوبن کم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک ہی مرض ہے 5 آدمیوں کا، لیکن ان سچویشن کے بدلنے کی وجہ سے انسان دوائی بدلتا ہے، سرجری کی تھیوری بدلتا ہے. تو جسم کے بارے میں اتنی باریکیاں ہیں، اور یہاں ایک ہی مسئلہ ہے تو گوگل پر سب کو ایک ہی جواب، جبکہ یہاں بھی روح کی سچویشن بدل جا سکتی ہے. اس کو اضطرار کی حالت ہے، یہ اپنے اختیاری حالت کے اندر ہے، تو کون سا فتویٰ کدھر لگے گا یہ اے آئی طے کرے گا ہمارے لیے. میرے بھائیو، یہ برے دن آ گئے.